بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 357 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الفرائض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی سبق میں ہم کتاب الفرائض میں سے دادا دادی اور ماں کا میراث میں جو حصہ ہے اس سے متعلق پڑھیں گے، اور میراث میں ان کا کتنا حصہ بنتا ہے وہ بھی آج کے سبق میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: والجد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلا في ردها إلى ثلث ما بقي وحجب الأب فيحجب الإخوة وللأم الثلث ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل والاثنين من الإخوة والأخوات لا أولادهم السدس ومع الأب وأحد الزوجين الثلث الباقي بعد فرض أحدهما وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت وذات جهتين كذات جهة والبعضي تحجب بالقربى والكل بالأم۔ جد كالأب یعنی دادا باپ کی طرح ہے، دادا باپ کی طرح ہے جس طرح باپ کی تین حالتیں سبق نمبر 356 میں ہم نے پڑھی: الفرض مع تعصیب اور التعصیب فقط۔ تو اسی طرح دادے کی بھی تین حالتیں ہیں، یا تو محض فرض ہے، یا فرض کے ساتھ تعصیب ہے، یا محض تعصیب ہے۔ ان لم يتخلل فی نسبتہ لیکن شرط یہ ہے دادے کی ان تین حصص کے لیے کہ اس دادے اور میت کے درمیان کوئی جو ہے میت کی ماں حائل نہ ہو، یعنی اگر دادا اور اس کے درمیان میت کی ماں داخل ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ نانا بن جائے گا، جس طرح کہ ہمارا عرف میں نانا وہ جد فاسد ہوتا ہے، اس کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ ان لم يتخلل فی نسبتہ کا مطلب یہی ہے کہ میت کی طرف اس دادا کی نسبت کرتے ہوئے، جد کی نسبت کرتے ہوئے بیچ میں ماں حائل نہ ہو۔ اگر ماں حائل ہوگی تو وہ جد فاسد بن جاتا ہے، یعنی نانا جد فاسد ہے، اس کو اپنے پوتے کی میراث میں سے حصہ نہیں ملتا۔ الا فی ردها الى ثلث ما بقیہ، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ جو ہے دادے اور باپ کے جو میراث ہیں ان میں فرق بتا رہے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے کہ دادے اور باپ کی میراث میں دو مسئلوں میں فرق ہے۔ پہلا مسئلہ ردها الى ثلث ما بقیہ میں ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب میت کی ماں باپ اور بیوی یا شوہر چھوڑ دے تو باپ کے موجود ہونے کے باعث شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو بچے ماں کو اس بچے ہوئے کا ثلث ملے گا۔ الا فی رد الى ثلث ما بقیہ سے مصنف علیہ الرحمہ دادا اور باپ کے حصص میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں۔ وہ فرق یہ ہے، دو طرح کا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے عزیز طلبہ کہ جب بیٹا فوت ہو جائے اور اس کا باپ ہو اور اسی طرح اس کی بیوی ہو اور اسی طرح جو ہے اس کی ماں ہو، تو اس میت کی بیوی کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی رہ جائے اس کا ثلث ماں کو دے دیں گے، اور ماں باقی جو ہے وہ باپ کو مل جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے، یعنی ماں کو ماں باقی کا ثلث ملتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر باپ کے بجائے دادا ہوں تو پھر اس صورت میں ماں کو ماں باقی کا ثلث نہیں ملے گا، بلکہ کل کا ثلث ملے گا، کل کا ثلث ملے گا۔ مثلا 4 لاکھ روپے ہیں تو 4 لاکھ روپے میں سے جو ہے ورثہ وہ زوجہ ہے اور ماں ہے اور باپ ہے،
تو 1,00,000 روپے ہم نے زوجہ کا حصہ دے دیا، مثلا مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، عبارت کو حل کرنا ہے ہم نے، اور ماں بقی 3,00,000 رہے گی تو 3 میں سے 1 ثلث ماں کو دے دیں گے، 1,00,000 روپے ماں کو دے دیں گے، 2,00,000 روپے جو ہے اس میت کے باپ کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر باپ نہ ہو، دادا ہو، تو پھر اس کل مال کا ثلث 1,00,000 سے زائد بنے گا، تو 1,30,000 یا 33,000 روپے جو ہے وہ کس کو دے دیں گے بھائی؟ وہ ماں کو دے دیں گے، اور پھر بیوی کو اس کا حصہ دے دیں گے، اور باپ ماں بقی سارا بطور عصبہ کے لے لے گا۔ تو یہ پہلا فرق ہے، یعنی باپ ہو تو وہ ماں کو ماں بقی ثلث دینا پڑتا ہے ہمیں، اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو پھر ماں بقی کا نہیں، کل مال کا ثلث دیں گے ذوی الفروض کو حصہ دینے سے پہلے۔ تو یہ فرماتے ہیں الا فی ردھا الی ثلث ما بقیہ، یعنی ماں بقی کی ثلث کی طرف لوٹانے میں دادا جو ہے وہ باپ کی طرح نہیں ہے، باپ جو ہے وہ ماں بقی کی ثلث کی طرف ماں کو لوٹا دیتا ہے لیکن دادا نہیں لوٹاتا۔ وحجب ام الاب، اور اسی طرح ام الاب کو محجوب کرنے میں بھی دادا باپ کی طرح نہیں۔ مطلب کیا بھئی؟ ام الاب دادی جو ہے، یعنی اگر باپ موجود ہو تو پھر دادی کو میراث میں حصہ نہیں ملتا، جبکہ دادا موجود ہو تو دادے کے موجود ہونے سے دادی کا حصہ جو ہے وہ محجوب نہیں ہوتا، دادی میراث سے محجوب نہیں ہوتی۔ تو وحجب ام الاب، یعنی باپ کی ماں کو محجوب کرنے میں بھی جو ہے دادا باپ کی طرح نہیں، لہذا یہ 2 مسئلوں میں فرق ہے، ان کو آپ نوٹ کر لیں۔ باقی دادے کی جو میراث ہے وہ بعینی ہی باپ کی طرح ہے، باپ کو جو ہے ابن اور ابن الابن کی صورت میں جو ہے سدس ملتا ہے، جد کو بھی سدس ملے گا پوتے اور پڑپوتے کی صورت میں، اور اگر پوتیاں اور پوتیاں ہوں تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کو سدس ملے گا، اور پھر اس کو جو ہے ماں بقی مال میں سے اس کو دے کر جو بچ جائے تو جو ہے وہ بطور عصبہ کی یہ لے لے گا، اگر کوئی بھی نہ ہو تو بطور عصبہ کے سب لے لیں۔ فیحجب الاخوۃ، اور یہ دادا جو ہے بھائیوں کو محجوب کر دیتا ہے، یعنی دادا جو ہے باپ کی طرح جملہ مسائل میں، باقی دیگر تمام چیزوں میں، تو جس طرح باپ جو ہے میت کے بھائیوں وغیرہ کو محجوب کر دیتا ہے تو اسی طرح جو ہے دادا بھی میت کے بھائی وغیرہ کو جو ہے وہ محجوب کر دیتا ہے۔ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَمَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالِاثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لَا أَوْلَادُهُمْ۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ اب ماں کا حصہ بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، ذوی الفروض میں سے تیسری نمبر پر جو ہے وہ میت کی ماں ہے۔ میت کی جو ماں ہے اس کی 3 حالتیں ہیں، پہلی حالت جو ہے وہ ثلث کی ہے، اور دوسری حالت جو ہے وہ سدس کی ہے، اور تیسری حالت جو ہے وہ ماں بقی کی ثلث کی ہے۔ تو سدس ماں کو کس صورت میں ملتا ہے؟ سدس تو ثلث ماں کو کس صورت میں ملتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر ماں کو جو ہے وہ ثلث ملتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثلث، میت کی اولاد نہ ہو، نہ نرینہ اولاد ہو، نہ جو ہے غیر نرینہ اولاد ہو، تو اس صورت میں ماں کو جو ہے وہ ثلث ملتا ہے۔ اگر میت کی اولاد ہوں یا یعنی بیٹا یا پوتا وغیرہ ہوں یا پڑپوتا وغیرہ، یا جو ہے میت کے 2 بہنیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں، تو اس صورت میں ماں کو پھر سدس ملتا ہے۔ جیسے
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَد، کیا والدین میں سے ہر ایک کو سدس ملے گا اگر میت کا ولد ہو، میت کے اولاد ہو، تو پھر اس صورت میں والدین کو جو ہے کتنا ملتا ہے بھائی؟ سدس ملتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کا ایک ایسا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے جو ہے بہت سارے بہنیں ہوں تو اس صورت میں بھی ماں کو جو ہے وہ سدس ملتا ہے۔ تو فرماتے وَلِأُمِّ السُّدُسُ، ماں کی پہلی حالت وہ ہے کہ ماں کو سدس ملتا ہے، وَمَعَ کل مال کا سدس، وَمَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الْإِبْنِ، اور اگر میت کا بیٹا یا پوتا ہو، وَإِن سَفَلَ، اگر پڑپوتا تڑپوتا ہو، اول والاسنین من الاخوة والاخوات، یا بہن بھائیوں میں سے دو یا دو سے زیادہ ہوں، لا اولادم، نہ کہ بہن بھائیوں کے اولاد کا اعتبار نہیں ہے، السدس، تو پھر اس دو صورتوں میں ماں کو سدس ملتا ہے۔ فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، ومع الأب وأحد الزوجين الثلث الباقي بعد فرض أحدهما، اگر باپ کے ساتھ جو ہے میت کی جو ہے زوجہ ہو یا میت خاتون ہے اس کا شوہر ہو، تو پھر صورت میں شوہر کا حصہ دینے کے بعد ماں بقی کا ثلث جو ہے وہ ماں کو ملتا ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے گزشتہ مسئلے میں پڑھا۔ ومع الاب، اور اگر باپ کے ساتھ احد الزوجین، زوجین میں سے کوئی ایک ہو، ثلث الباقی بعد فرض احدہما، تو احد الزوجین میں سے ایک کے فرض دینے کے بعد ماں بقی کا ثلث جو ہے وہ ماں کو ملتا ہے۔ تو گویا ماں کے جو ہے تین حالتیں ہوئے، ثلث، السدس، اور تیسری جو ہے ماں بقی کا ثلث۔ وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت، اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ جو ہے اب ذوی الفروض میں سے چوتھے نمبر پر جو ہے جدات کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جدات یعنی دادیاں اور نانیاں، تو ان کو بھی میراث میں حصہ ملتا ہے، اور ان کا میراث میں جو حصہ یہ ہے کہ ان کو سدس ملتا ہے، چاہے دادی اور نانی ایک ہو یا دو ہوں یا دو سے زائد ہو، جتنی بھی ہوں سب کو سدس ملتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ان کو میراث ملنے کے لیے کہ علم یتخلل جد فاسد فی نسبت الی المیت، میت کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے درمیان جد فاسد نہ آئے، یا اگر جد فاسد آ گیا تو پھر اس صورت میں یعنی نانا اگر بیچ میں آ گیا تو پھر اس صورت میں نانی اور دادی کو حصہ نہیں ملتا۔ وذات جہتین کذات جہتن، اور اگر ایک دادی یا نانی ایسی ہے کہ اس کے اپنے پوتے سے کئی رشتے ہیں، دادی ہونے کا رشتہ بھی ہے یا اسی طرح جو ہے اور بھی اس کا رشتہ ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں ذات جہتین، وہ دادی جو دو جہت والی ہو، کا ذات جہتین، وہ ایک جہت والی کی طرح ہے، یعنی دونوں حکم میں برابر ہے۔ ذو جہتین کو ذات جہت واحدہ پر ترجیح نہیں دیں گے۔ والبعدی تحجب بالقربہ، تو فرماتے ہیں دادی کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ دادی کو سدس ملتا ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ والبعدی تحجب بالقربہ، جو دادی اقرب ہے وہ جو ہے وہ دور والی کو جو ہے محجوب کر دیتی ہے، تو دادی جو دور کی ہو وہ محجوب ہو جاتی ہے بالقربہ اس دادی سے جو قریب کی ہو، اس لیے کہ یہ میراث کا ضابطہ ہے الاقرب فالاقرب، تو جو دادی قریب ہوگی اس کو پہلے میراث ملے گا، جو ابعد ہوگی تو وہ میراث سے محجوب ہوگی۔ اور تیسری حالت دادی کی والکل بالام، کی ساری دادیاں جو ہے ماں سے محجوب ہو جاتی ہیں۔
عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہو. آج کے اس سبق میں ہم نے جد کے حصص معلوم کیے، شرعی حصص معلوم کیے، اور اس کے بعد ہم نے ماں کے شرعی حصص معلوم کیے، اور اس کے بعد ہم نے جدات کے شرعی حصص ہم نے معلوم کیے. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. عزیز طلبہ آپ حضرات نے سبق اور عبارت پر توجہ کرنی ہے. باقی میراث کا فن بڑا عظیم فن ہے. اس پر مکمل دسترس حاصل کرنے کے لیے آپ کو مستقل فنی میراث پر لکھی ہوئی کتابیں مثلا سراج وغیرہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.